الحمد للہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سے تعلق کی ہم سب کو خواہش ہے، ہم سب کی چاہت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل ہو۔ اسی وجہ سے ہم دور دراز سے مشقت کر کے پیسہ خرچ کر کے یہاں جمع ہوتے ہیں، لیکن جب تک انسان بتائے ہوئے معمولات کا اہتمام نہ کرے تب تک اسے اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل نہیں ہوتا۔ ایک بچہ ہے، اگر وہ بڑی پابندی سے اسکول جاتا ہے لیکن پڑھتا کچھ نہیں ہے، یقیناً وہ امتحان میں فیل ہو جائے گا۔ تو اس لیے راہ سلوک میں، راہ معرفت میں بنیادی طور پر معمولات کا اہتمام، چونکہ معمولات کے اہتمام سے انسان کے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب انسان گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے، تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور اس کے دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہوتے ہوتے انسان اس نور سے ایسا منور ہو جاتا ہے کہ پھر گناہ تو کیا، اس کو گناہ کا خیال بھی نہیں آتا، اور اس کا ہر لمحہ، ہر سانس اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں گزرتا ہے۔ تو یہ سفر اس طرح شروع ہوتا ہے، سفر اس طرح شروع ہوتا ہے جیسے ایک موٹر سائیکل پہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو پہلے آپ کو کک لگانی پڑتی ہے، موٹر سائیکل خود تو اسٹارٹ نہیں ہوتی، کک لگانی پڑتی ہے۔ پھر ہر ایک کی اپنی اپنی استعداد ہے، جس کی موٹر سائیکل بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہو اس کو تو کئی ککیں مارنی پڑتی ہیں، اور جس کی دسمبر جنوری کی سردی میں باہر صحن میں نہ کھڑی ہو، اندر کھڑی تھی اس لیے زیادہ ٹھنڈی نہیں ہوئی، تو اس کو ایک دو کک سے ہی گاڑی اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ابتدا تو محنت سے ہوتی ہے، کوشش سے ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ ہم معمولات میں محنت اور کوشش کریں گے اتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں گے۔ ہمارے حضرت جی فرمانے لگے کہ ابتدائے زمانہ میں میں روزانہ ہر حال میں پابندی کے ساتھ 3 گھنٹے مراقبہ کرتا تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ علم دین بھی پڑھ رہے ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوزیشن ہولڈر بھی تھے، پوزیشن بھی لینی ہے، فرسٹ آنا ہے، آنا بھی فرسٹ ہے، ٹکا کے پڑھائی کرنی ہے، مدرسے کی پڑھائی بھی پڑھنی ہے، اور 3 گھنٹے مراقبہ بھی کرنا ہے۔ 3 گھنٹے سے کم مراقبہ نہیں کرنا۔ اور فرماتے تھے کہ اپنے شیخ سے سال میں 1 دفعہ ملاقات ہوتی تھی، شیخ سے سال میں کتنی دفعہ ملاقات ہوتی تھی؟ چونکہ خود ہوتے تھے لاہور میں، شیخ ہوتے تھے کراچی میں، سید زوار حسین شاہ صاحب۔
شیخ سے سال میں ایک دفعہ ملاقات ہوتی تھی، لیکن ایک سال ملاقات کے وقفے کے باوجود بھی فرماتے ہیں کہ لطائف کا حال یہ ہوتا تھا جیسے انگارے ہوں، جلتے ہوئے انگارے، ایسے جیسے ادھر بھی ایک انگارہ رکھا ہوا ہے، ادھر بھی ایک انگارہ رکھا ہوا ہے، ادھر بھی ایک سلگتا ہوا انگارہ ہے، ادھر بھی ایک سلگتا ہوا انگارہ ہے، ادھر بھی ایک سلگتا ہوا انگارہ ہے۔ ہر وقت اس میں نور اور ہر وقت اس میں حرارت محسوس ہوتی تھی، جبکہ شیخ سے سال میں صرف کتنی ملاقاتیں ہوتی تھیں؟ ایک۔ اور وجہ یہ تھی کہ معمولات کا شدت سے اہتمام تھا اور گناہوں سے بچتے تھے۔ ساری زندگی کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، ساری زندگی دیکھا ہی نہیں۔ اور جب سے ہوش سنبھالا تب سے اب تک تہجد قضا نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ رو کر فرمانے لگے، اس مجمع میں ایک بوڑھا ہے جس کی 50 سال سے تہجد قضا نہیں ہوئی، اپنے بارے میں۔ تو جب انسان معمولات کا شدت سے اہتمام کرتا ہے، اپنے آپ کو گھسیٹ کے اعمال کراتا ہے، اپنے آپ کو مجبور کر کے اعمال کراتا ہے، تو پھر اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے۔ بسیار سفر باید تا پختہ شود خامیں، بڑے لمبے لمبے سفر کرنے پڑتے ہیں، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تب کہیں جا کے اللہ پاک تک انسان پہنچ پاتا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی قیمتی چیز بغیر شدید محنت کے قیمتی نہیں بنتی، قیمتی چیز۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے دروازہ ہے، کتنا خوبصورت دروازہ ہے۔ یہ دروازہ اصل میں کیا تھا بتائیے؟ یہ کیا تھا؟ درخت تھا۔ درخت اور اس میں کوئی مماثلت ہے؟ لگتا ہے کہ یہ درخت سے بنا ہوا ہوگا۔ درخت کی شکل کیا، اس دروازے کی شکل کیا، لیکن آپ نہیں جانتے اس دروازے پہ کتنے آرے چلے ہیں، کتنے رندے پھرے ہیں۔ آرے سے اس کو کاٹ کاٹ کے اور رندہ اس پہ پھیر پھیر کے پھر کہیں جا کے اس کی یہ شکل بنی ہے۔ رنگ لاتی ہے نا پتھر پہ گھس جانے کے بعد۔ یہ جو مہندی ہے نا، مہندی ہم لگاتے ہیں، پاؤڈر ہوتا ہے نا، تو یہ آسمان سے نہیں اترتا پاؤڈر، نہ زمین سے نکلتا ہے، یہ اصل میں پتے ہیں، پتے درخت کے پتے ہیں۔ ان درخت کے پتوں کو اتنا پیسا گیا، اتنا رگڑا گیا، اتنا گرینڈ کیا گیا کہ یہ پاؤڈر بن گئے۔ آپ پتے اگر بالوں پہ باندھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ پتھر پہ پہلے زمانے میں یہ گرینڈر نہیں ہوتے تھے، گرینڈ مشینیں نہیں ہوتی تھیں، پتھر کا ایک پیالہ ہوتا تھا، اس کے اندر چیز ڈالتے تھے، اس کو پتھر کے ڈنڈے سے، ڈنڈا ہوتا تھا لیکن پتھر کا، اس سے اس کو رگڑتے تھے۔ رنگ لاتی ہے نا پتھر پہ گھس جانے کے بعد۔ ایک مٹکا خود بخود مٹکا نہیں بن جاتا، ایک مٹکا بنتا ہے اور پھر اس کو کتنا وقت آگ کی بھٹی میں پکایا جاتا ہے، پھر کہیں جا کے وہ مٹکا بنتا ہے۔ آنکھ میں جو سرما لگاتے ہیں، یہ سرما اصل میں پتھر ہے، سرما پتھر ہے، سرما پاؤڈر نہیں ہے، پتھر ہے۔ اس پتھر کو اتنا پیسا گیا، اتنا پیسا گیا، اتنا پیسا گیا کہ اس میں
ذرے کے برابر بھی موٹائی نہیں رہی، پاؤڈر بن گیا، پھر جا کے یہ آنکھوں میں لگانے کے قابل ہوا ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ سے تعلق بھی بن جائے، ہر وقت اللہ کی محبت سے دل سرشار بھی رہے، نگاہیں ہر وقت جھکی رہیں، ہاتھ اٹھائیں تو آنسو بہنا شروع ہو جائیں، اور دل ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہے، اور مراقبے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کتنا مراقبہ؟ 10-15 منٹ کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ کیسے ہوگا یار؟ ایسے نہیں ہوگا، کچھ کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم سب کے سب معمولات کا اہتمام شروع کر دیں، اور اس کو سمجھیں، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ معمولات کا اہتمام کیوں ضروری ہے۔ معمولات کا اہتمام اس لیے ضروری ہے کہ معمولات کے اہتمام سے اللہ ملے گا، اللہ کا تعلق ملے گا، زندگی گناہوں سے پاک ہوگی، دل منور ہوگا، اللہ کی محبت ملے گی۔ تو اب کھانے کا اتنا اہتمام کیوں ہے؟ مر جائیں گے کھانا نہیں کھائیں گے تو۔ پانی کا اتنا اہتمام کیوں ہے؟ مر جائیں گے اگر نہیں پئیں گے تو۔ سونے کا اتنا اہتمام کیوں ہے؟ پاگل ہو جائیں گے اگر نہیں سوئیں گے تو۔ معمولات کیوں نہیں کرتے؟ اللہ مل جائے، اللہ سے تعلق ہو جائے، اس کے لیے معمولات ہیں، اور اللہ کی ضرورت ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ نہ اللہ کے تعلق کی ضرورت ہے، نہ زندگی کے گناہوں سے پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ اچھا ہے مزے کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اور کیا ہے؟ اللہ بڑا غفور رحیم۔ آپ اندازہ لگائیں، معمولات کا اہتمام نہ کرنے والا اللہ پاک کے ساتھ کتنی لاپرواہی برتتا ہے۔ معمولات کا اہتمام نہ کرنے والا اللہ پاک کے ساتھ کتنی لاپرواہی برتتا ہے۔ ایک ساتھی 1 مہینے کی کارگزاری سناتا ہے۔ ہاں جی، کیا حال ہے؟ مراقبہ چل رہا ہے کہ جی بس ہو جاتا ہے، کبھی کبھی رہ بھی جاتا ہے۔ کتنا؟ بس 10-15 منٹ ہوتا ہے۔ اہتمام سے بس کبھی کبھی رہ جاتا ہے، کوشش تو بہت کرتا ہوں لیکن پھر بھی رہ جاتا ہے۔ آپ الفاظ میں غور کریں، کوشش تو بہت کرتا ہوں، کبھی کبھی رہ جاتا ہے۔ کتنا؟ 10 منٹ۔ اچھا، 1 مہینے میں روزانہ کھانا 3 ٹائم چل رہا ہے؟ ہاں وہ تو چل رہا ہے۔ اچھا، نیند بھی پوری ہو جاتی؟ ہاں نیند بھی پوری ہو جاتی۔ اچھا، گپ شپ وہ بھی پوری ہے، دکان ٹھیک چل رہی ہے، ملازمت پہ جا رہے ہیں؟ جا رہا ہوں۔ سارے کام پورے ہیں، صرف اللہ سے تعلق کو حاصل کرنے کے لیے جو کام کرنا ہے وہ پورا نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیٹ اہم ہے، اللہ نعوذ باللہ اہم نہیں ہے۔ کھائے بغیر گزارا نہیں، اللہ کے بغیر گزارا ہے، معاذ اللہ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان کے ایک شاگرد بھی ہیں اور ان کے ایک مرید بھی ہیں، ان کا نام ہے علامہ ابن قیم الجوزیہ۔ علامہ ابن قیم، ایک ہے علامہ ابن جوزی، وہ نہیں، علامہ ابن قیم الجوزیہ۔ یہ دونوں بہت بڑے چوٹی کے عالم ہیں۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں، میرے جو شیخ تھے علامہ ابن تیمیہ، وہ تہجد کے وقت اٹھتے تھے اور اس وقت سے اعمال شروع کرتے تھے، معمولات میں بیٹھے رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، فجر پڑھتے تھے، فجر کے بعد بیٹھے رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، چاشت تک اعمال کرتے رہتے تھے، چاشت کے وقت اٹھتے تھے، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں اٹھتے تھے، وہیں بیٹھے رہتے تھے۔ ان کے حاسدین بہت زیادہ تھے، جو لوگ ذی استعداد ہوتے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ پھر حسد کرنے والے
پیدا ہو ہی جاتے ہیں۔ کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والا محسود ہوتا ہے، اس کے حاسدین ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے بھی بہت حاسد تھے، بہت حاسد تھے، کبھی جیل میں، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، ٹینشن دیتے تھے، حاسدین ٹینشن دیتے تھے، لیکن یہ اس کو بھگتتے تھے، برداشت کرتے تھے۔ تو علامہ ابن قیم فرماتے ہیں ایک دفعہ چاشت کے وقت تک میں نے دیکھا کہ اپنی جگہ سے اٹھے نہیں، چاشت کے وقت تک اپنے سارے اعمال پورے کر کے اٹھے اور میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور مجھے فرمایا، بیٹا تم نے دیکھا میں تہجد سے یہاں اب تک بیٹھا ہوں، یہ میرا ناشتہ ہے، میرا ناشتہ یہی ہے، اور یہ ناشتہ روزانہ کرتا ہوں، میں کبھی اس ناشتے میں ناغہ نہیں کرتا ہوں۔ پھر فرمانے لگے، میرے حاسدین مجھ سے کیا چھینیں گے، کیا چھینیں گے مجھ سے؟ میرا گھر چھین لیں گے، میرا گھر چھین لیں گے، میرے حاسدین میری اولاد مجھ سے چھین لیں گے، مجھے جیل میں ڈلوا دیں گے، جبکہ میں ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو چکا ہوں۔ ان جنتی فی صدری، میری جنت تو اللہ نے میرے سینے میں رکھی ہے، میری جنت تو اللہ تعالیٰ نے میرے کہاں رکھی ہے؟ سب بتاؤ، میرے سینے میں۔ ان جنتی فی صدری، میری جنت تو یہاں ہے، یہ میرا ناشتہ ہے، اور یہ ناشتہ میں روزانہ کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، اگر میں یہ ناشتہ ایک دن بھی نہ کروں تو مر جاؤں گا۔ اس لیے مشائخ کا قول ہے، جو آدمی اعمال کا اہتمام نہیں کرتا وہ ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ کس میں رہتا ہے؟ کس میں رہتا ہے؟ کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی ٹینشن، کبھی کوئی ٹینشن، کبھی کسی کی طرف سے مسئلہ، کبھی کسی کی طرف سے مسئلہ، کبھی بیوی کی طرف سے، کبھی بچوں کی طرف سے، کبھی پڑوسیوں کی طرف سے، کبھی ساس، کبھی بہو، کبھی دکان، کبھی ملازمت، کبھی افسر، کبھی، یعنی ٹینشن ہر وقت لگی رہے گی۔ اور اس کی دلیل میں مشائخ یہ آیت پیش کرتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو آدمی ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کی زندگی، اللہ فرماتے ہیں ہم تنگ کر دیتے ہیں، اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ معمولات کا اہتمام نہ کرنے سے انسان ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، تہجد میں اٹھیں، کب اٹھیں؟ کب اٹھیں؟ تہجد میں۔ تہجد میں کب اٹھنا چاہیے؟ سالک کو صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا چاہیے۔ 4:16 پہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، 3:15 بجے اٹھ جانا چاہیے، 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا چاہیے۔ آخری درجہ ہے، بالکل آخری درجہ کہ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، اس سے زیادہ تاخیر نہ کرے، 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا چاہیے۔ نہ ہونے کے برابر چلو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، وضو، پیشاب، مصلی، اور چل سو چل، نفل، دعا، رونا، سجدے، رکوع، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ یہ ساری آیتیں نگاہوں کے سامنے پھرنی چاہیے۔ یہ جو ٹائم ہے یہ ان اعمال کا ٹائم ہے، یہ سونے کا وقت نہیں ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قلیلا۔ تہجد پڑھیں، روئیں، سجدے، قیام، رکوع، دعا، تلاوت اور پھر مراقبہ۔ سر جھکا کے بیٹھے رہیں۔ ساری دنیا سو رہی ہے، یہ کسی کی محبت میں گم ہے۔ ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے۔ ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ مراقبہ، سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں تک کہ فجر کا وقت قریب ہو جائے۔ اب آپ آئیں مسجد میں، نماز پڑھیں، کسی سے بات نہ کریں، سیدھے مسجد جائیں، نماز پڑھیں، نماز پڑھیں اور نماز کے بعد بھی بیٹھے رہیں، اشراق تک بیٹھے رہیں، اللہ کی محبت میں گم، مراقبہ چل رہا ہو۔ اشراق کا وقت ہو جائے، طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد اٹھ کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، 2 رکعت پھر اور پڑھ لیں، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کریں۔ اب آپ دکان پہ جائیں، دفتر میں جائیں، عدالت میں جائیں، جہاں بھی جائیں، جہاں جائیں گے سکون ہی سکون، برکت ہی برکت، مدد ہی مدد ہوگی۔ اس شیڈول کے ساتھ اشراق تک اپنے معمولات پورے کر کے اب آپ جس کام میں لگیں گے برکت ہی برکت ہوگی۔ اور اگر آنکھ کھلی، باقی نماز میں 5 منٹ جلدی کرو، دوڑ، پیشاب، وضو، 2 رکعت، جلدی آیا، تکبیر اولیٰ چلی گئی، رکعت چلی گئی، اللہ اکبر، نماز پڑھی۔ اب باقی تھوڑی دیر رہ گئی، نہ درود شریف ہوا، نہ استغفار ہوا، نہ تلاوت ہوئی، نہ مراقبہ ہوا۔ عشاء کا ٹائم ہو گیا، 2 رکعت پڑھی، بھاگے بھاگے گھر، اب نیند آ رہی ہے، پھر جا کے سو گئے، اور پھر اٹھ کے دفتر۔ ایسا آدمی ہمیشہ ٹینشن میں، ہمیشہ ٹینشن میں، ہمیشہ بے برکتی کا شکار، ہمیشہ آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ رہے گا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایک دن ویسا گزار لیں، ایک دن خدا نہ کرے اگر ایسا ہو جائے تو آپ خود ہی اس کا نتیجہ دیکھ لیجیے گا، یہی ہوگا۔ تو معمولات کا اہتمام فرمائیں گے انشاءاللہ، زندگی کا حصہ بنا لیں اس کو، زندگی کا حصہ بنا لیں اس کو۔ اور جس دن معمولات میں سستی محسوس ہو، سمجھ جائیں کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی گناہ ہوا ہے۔ اس لیے کہ یہ پکی بات ہے، معمولات میں بے دلی اور معمولات میں سستی اور معمولات کرنے کو دل نہ چاہنا، یہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گناہ اور معمولات کا اہتمام یہ جمع نہیں ہوتے۔ گناہ اور معمولات کا اہتمام، یہ دونوں باتیں جمع۔ آپ 12 بجے تک فیس بک دیکھتے رہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ 3:15 بجے تہجد میں اٹھیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ 10 الارم لگا کے سوئیں، آپ نہیں اٹھ سکتے۔ اور آپ سارا دن نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ لغویات سے اپنے آپ کو بچا کے 11 بجے سو جائیں۔ کسی دن کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی ہے، 12 بجے 1 بجے بھی سو جائیں، 3:15 بجے آپ کو کوئی اٹھانے آئے گا اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ جس کا دن صحیح گزرا ہوگا، تہجد کے وقت وہ سویا رہے،
یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ بھی اس بات کو برداشت نہیں کریں گے، سارا دن میرے عشق میں گزارا ہے، اب اس کو میں کیسے سونے دوں؟ لہٰذا جب خصوصی دربار کا وقت آتا ہے اللہ اسے اٹھاتا ہے، میرے بندے آ جا، ہم پہلے آسمان پہ آ گئے، تو بھی آ جا، اللہ اسے اٹھا دیتا ہے۔ تو وہی کیا خیال ہے، معمولات کا اہتمام کریں گے نا، اور معمولات میں سستی ہونے لگے تو استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور فوری طور پر ہسپتال پہنچیں۔ کہاں پہنچیں؟ کہاں پہنچیں؟ ہسپتال یعنی خانقاہ۔ اب تو 24 گھنٹے ہسپتال کھلا ہوا ہے، پہنچیں یہاں۔ خانقاہ اب تو کھلی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے، خانقاہ میں مدرسہ بھی چل رہا ہے، خانقاہ بھی 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہے۔ آپ آ جائیں اور آ کے ایک دن گزار لیں، 2 دن گزار لیں، 3 دن گزار لیں، 4 دن گزار لیں، 1 ہفتہ گزار لیں، 1 مہینہ گزار لیں، 1 سال گزار لیں، کھلی ہوئی۔ ایک ساتھی ماشاءاللہ 1 سال کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، 1 سال گزارنے آئے ہوئے ہیں، عالم ہیں، 1 سال گزارنے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ کس لیے بھائی؟ بس اللہ سے تعلق بنانا ہے۔ ہمارے شاہ صاحب فرماتے ہیں اجن اوتا کن میں طالب تمارین، اوتاق سے مراد خانقاہ ہے، اوتاق سے مراد کیا ہے؟ اجن اوتا کن میں طالب تمارین، آدیسی اتھی ویا مڑیوں منہ مارین، جے جی اکھے جیارین سے لاہوتی لڈے ویا۔ لاہوتی سے مراد وہ نہیں جو لاہوت جاتے ہیں، لاہوت سے مراد وہ ہیں جو ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ اور اگر آپ معمولات کی کوتاہی کو برداشت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ گناہوں کے چھوڑنے کے لیے ابھی تک پرعزم ہوئے ہی نہیں ہیں، اللہ پاک سے تعلق بنانے میں ابھی سنجیدہ ہوئے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔